بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ۔ ہمارے تیسرے ربع کا آغاز ہوتا ہے سورہ بینہ سے، جو کہ مدنی سورت ہے۔ اس کا ایک ہی رکوع ہے اور 8 آیات ہیں۔ اس سورت کا دوسرا نام لم یکن بھی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں سورہ لم یکن الذی کفروا تجھے پڑھ کر سناؤں۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا اللہ نے آپ کے سامنے میرا نام لیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، جس پر مارے خوشی کے حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس سے مراد یہود و نصارہ اور مشرک سے مراد عرب و عجم کے وہ لوگ ہیں جو بتوں اور آگ کے پجاری تھے۔ بعض آنے والے منفقین اور البینہ دلیل سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یعنی یہود و نصارہ اور عرب و عجم کے مشرکین اپنے کفر و شرک سے باز آنے والے نہیں ہیں، یہاں تک کہ ان کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن لے کر آ جائیں اور وہ ان کی دلالت و جہالت بیان کریں اور انہیں ایمان کی دعوت دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ اہل کتاب کے بعض کافر اور مشرکین کفر سے رکنے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل آ جائے، اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاکیزہ صحیفے پڑھے، یعنی قرآن مجید جو لوح محفوظ میں پاک صحیفوں میں درج ہے، وہ پڑھ کر سنائے، جن میں درست اور معتدل احکام ہیں، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی اس نے تفرقہ ان کے پاس واضح دلیل آ جانے کے بعد پڑھا، حالانکہ انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ بندگی کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، یکسو ہو کر۔ آیت توحید آ رہی ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ اسی کی عبادت کریں اور وہ نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی سیدھی ملت کا دین ہے، یعنی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلتا آیا ہے۔ اس ملت کا یا امت کا دین ہے جو سیدھی اور معتدل ہے۔ اکثر ائمہ نے اس آیت سے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ اعمال ایمان میں داخل ہیں۔ اسے ابن کثیر نے روایت کیا ہے، بے شک اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا اور مشرکین آتش جہنم میں جلیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہی لوگ مخلوق میں بدترین ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، وہی مخلوق کے بہترین لوگ ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم، ان کی جزا ان کے رب کے ہاں ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ تک، ابدی زندگی تک۔ اللہ ان سے راضی ہو جائے اور وہ اللہ سے خوش ہوں۔ یہ مقام ان کو ملتا ہے جو اپنے رب سے ڈر گیا۔ ان کے ایمان و اطاعت اور اعمال صالحہ کے سبب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی ہے، سب سے بڑی چیز ہے، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے، اس سے بڑھ کے دنیا کی کوئی نعمت نہیں نا عقبیٰ کی، اس لیے کہ اللہ نے انہیں ایسی نعمتوں سے نواز دیا جن میں ان کی روح اور بدن دونوں کی سعادتیں ہیں، یعنی یہ جزا اور رضامندی ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے اور اس ڈر کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کے ارتکاب سے بچتے رہے۔ اگر کسی وقت بتقاضِ بشریت نافرمانی ہو بھی جائے تو وہ فوراً توبہ کر لیتے ہیں اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی موت اسی اطاعت پر ہوئی کہ معصیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے
ہمیشہ سے بچتے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے والا معصیت پر اصرار اور دوام نہیں کر سکتا، اور جو ایسا کرتا ہے حقیقت میں اس کا دل اللہ کے خوف سے خالی ہے۔ الحمدللہ ہماری سورہ بینہ مکمل ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی سورۃ الزلزال جو کہ مدنی سورت ہے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کا ایک ہی رکوع ہے اور 8 آیات ہیں۔ اس کے مدنی اور مکی ہونے میں اختلاف ہے۔ اس کی فضیلت میں متعدد روایات معقول ہیں، لیکن ان میں سے کوئی روایت صحیح نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پورے زور سے ہلائی جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ سخت بھونچال سے ساری زمین لرز اٹھے گی اور ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ یہ اس وقت ہوگا جب پہلا نفخہ پھونکا جائے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی اور انسان کہے گا اسے کیا ہوا۔ اس دن وہ اپنے خود پر گزرنے والے حالات بیان کرے گی، کیونکہ آپ کا رب اسے یہی حکم دے گا۔ اور اس روز لوگ الگ الگ ہو کر لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں، لہذا جس نے ذرہ برابر بھلائی کی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ یعنی یہ دوسرے نفخے میں واقع ہوگا۔ اسی طرح زمین کے خزانے بھی باہر نکل آئیں گے۔ انسان اتنے دہشت زدہ ہو کر نکلیں گے کہ اسے کیا ہو گیا، یہ اس طرح ہل رہی ہے اور اپنے خزانے اگل رہی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت قرآن فرمائی اور پوچھا، جانتے ہو زمین کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی خبریں یہ ہیں کہ جس بندے یا بندی نے زمین کی پشت پر جو عمل کیا ہوگا اس کی وہ گواہی دے گی، کہے گی فلاں فلاں شخص نے فلاں فلاں عمل کیا، فلاں فلاں دن میں کیا تھا۔ اسے جامع ترمذی اور مسند احمد نے بیان کیا ہے۔ یعنی زمین کو یہ قوت گویائی اللہ تعالیٰ فرما دیں گے، اس لیے اس میں تعجب والی بات نہیں ہے۔ جس طرح انسانی اعضاء میں اللہ تعالیٰ یہ قوت پیدا فرما دے گا، زمین کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ متکلم بنا دے گا اور وہ اللہ کے حکم سے بولے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے غیظ و غضب سے اور عذاب سے پناہ میں رکھے۔ یعنی یہاں پر ہمیں دونوں طرح کے لوگوں کا ذکر کیا گیا، جنہوں نے زمین کے اوپر اچھائیاں کی ہوں گی تو ان کی بھی اچھی گواہی دے گی، اور جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے ان کے لیے بری گواہیاں دے گی۔ بس وہ اس سے خوش ہو جائیں گے جو نیکوکار ہوں گے، اور جو گناہگار ہوں گے وہ سخت پشیمان اور مضطرب ہوں گے۔ بعض کے نزدیک چونٹی سے بھی چھوٹی چیز ہے۔ بعض اہل لوگ کہتے ہیں انسان زمین پر ہاتھ مارتا ہے، اس سے اس کے ہاتھ پر جو مٹی لگ جاتی ہے وہ ذرہ ہے۔ تو بعض نے اس کے نزدیک سوراخ سے آنے والی سورج کی شعاؤں میں گرد و غبار کے جو ذرات سے نظر آتے ہیں اس کو ذرہ کہا ہے۔ لیکن امام شوکانی رحمہ اللہ تعالیٰ اس معنی کو اولا کہتے ہیں۔ امام مقاتل کہتے ہیں کہ یہ سورت ان دو آدمیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جن میں سے ایک شخص سائل کو تھوڑا سا صدقہ دینے میں تعامل کرتا ہے اور دوسرا شخص گناہ کرنے میں کوئی خوف محسوس نہیں کرتا۔ اسے فتح تقدیر نے روایت کیا ہے۔ اسی آیت کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث شریف مروی ہے کہ ایک بار ایک سائل آیا اور انہوں نے سوال کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسے ایک انگور کا ایک دانہ دیا۔ سائل نے پوچھا، کیا آپ انگور کا ایک دانہ صرف صدقہ کرتی ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، کیا تم نے وہ آیت نہیں سنی قرآن کی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ذرہ برابر نیکی بھی ضائع نہیں کرے گا؟ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کسی قسم کی بڑی چھوٹی نیکی سے رہنے نہ دے،
اور ہماری ہر چھوٹی بڑی نیکی کو خالص اپنی رضا کے لیے کر لے کہ بے شک تھوڑا کریں یا زیادہ کریں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار پانے کے لیے کریں، نہ کہ من ایذا اور احسان کے لیے، کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہ ہو جو صدقہ، جو کسی پر احسان جتانے کے لیے نہ ہو، نہ کسی قسم کے دکھاوے کے لیے ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے اعمال کو خالص اپنی رضا کے لیے کر لے، آمین یا ربنا آمین۔ الحمدللہ ہماری صورت مکمل ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی سورہ عادیات کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی صورت ہے اور اس کا ایک ہی رکوع ہے اور 11 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، سر پٹ دوڑتے ہانپتے گھوڑوں کی قسم، پھر سم مار کر چنگاریاں نکالنے والوں کی، پھر صبح کے وقت حملہ کرنے والوں کی، پھر اس وقت وہ گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اس وقت وہ دشمن کی جماعت کے درمیان گھس جاتے ہیں۔ عادیات جو ہے یہ عدو سے ہے اور جو غزوہ کے معنی میں آتا ہے، غازیات، اسی لیے یہاں پر حکم فرمایا گیا کہ تیز دوڑنے والے جو گھوڑے ہوتے ہیں، ہانپ کر بعض کے نزدیک ایسے گھوڑے ہیں جو کہ تیزی کے ساتھ دشمن کی طرف دوڑتے ہیں، اور موریات سے مراد آگ نکالنے والے کے معنی یہ ہیں کہ چلنے میں گھٹنوں یا ایڑیوں کا ٹکرانا یا ٹاپ مارنا، تو اس کی وجہ سے ان کی جو جسم سے جو پیروں کے نیچے سے چنگاری سی نکلتی ہے اس کو کہا جا رہا ہے، یعنی ان گھوڑوں کی قسم جن کی ٹاپوں کی رگڑ سے پتھروں سے آگ نکلتی ہے۔ شب خون مارنے یا دھاوا بولنے والے، صبح کے وقت عرب میں عام طور پر حملہ اسی وقت کیا جاتا تھا۔ شب خون تو وہ مارتے تھے جو فوجی گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں، لیکن ان کی نسبت گھوڑوں کی طرف اس لیے کی ہے کہ دھاوا بولنے میں فوجیوں کی بہت زیادہ کام آتے ہیں، اس لیے ایسے تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم کھا کے جو گرد و غبار چھا جاتا تھا ان کی قسم کھا کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ ذکر فرما رہے ہیں کہ درمیان میں، زمین کے درمیان میں گھس جاتے ہیں۔ اور جگہ کے لیے بھی، یعنی اس وقت کا یا اس جگہ کا تعین کہ دشمن کے لشکروں کے اندر گھس جانے والے جو گرد و غبار اٹھاتے ہوئے یہ گھوڑے دشمن کے لشکروں میں گھس جاتے ہیں اور گھمسان کی جنگ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی مزید تفصیل جو ہے اس کو ہم جنگ کے حالات جہاں پہ پڑھیں گے، جنگ بدر و احد کا ذکر، تو اس میں انشاءاللہ تعالی اس کو ڈیٹیل کے ساتھ بھی پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، پھر اس وقت وہ دشمن کی جماعت کے درمیان گھس جاتے ہیں، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، اور بے شک وہ اس بات پر خود بھی گواہ ہے، اور بے شک وہ مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہے۔ کیا پھر وہ نہیں جانتا جب نکال باہر کیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے اور ظاہر کر دیا جائے گا جو کچھ سینوں میں ہے، ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب اس دن ان کے حال سے خوب آگاہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو دنیا میں بھی انسان سے ہر چیز سے واقف ہیں، اور یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں کہ انسان کس قدر ناشکرا ہے، کتنا حریص ہے اور بخیل ہے، مال کی محبت میں کتنا لازم ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں خرچنے سے روکتا ہے اور اپنے پاس مال کو جمع کر کر کے رکھتا ہے۔ جو کچھ قبروں میں ہے، یہاں پر ان کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو کچھ قبروں میں ہے سب کچھ نکال کر باہر ہو جائے گا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں دی ہیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور ہر مال کو، ہر چیز کو، چاہے وہ اولاد کی شکل میں ہے، رزق ہے، گھر بار ہے، اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچنے سے کبھی بھی بخل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان بہت ناشکرا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی تمام تر نعمتوں کا قدردان بنا دے اور اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا کر اپنی راہ میں، اپنی زندگی میں ہی خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا ربنا آمین۔ آگے الحمدللہ ہماری سورت
قاریہ کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی صورت ہے، اس کا ایک ہی رکوع ہے اور 11 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریعۃ ما القاریعہ، کھڑکھڑانے والی، کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے؟ جس دن لوگ ایسے ہو جائیں گے جیسے بکھرے ہوئے پروانے، اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون جیسے ہو جائیں گے۔ پھر جس شخص نے نام اعمال اچھے کیے، یعنی جس کا پلڑا بھاری ہوگا تو وہ اپنی پسند کی زندگی میں ہوگا، اور جس شخص کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ یعنی گڑھا ہوگا۔ اور آپ کو کیا معلوم کہ ہاویہ کیا ہے؟ وہ سخت دہکتی ہوئی آگ ہے۔ القاریہ جو ہے یہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جیسے اس سے پہلے بھی بہت سارے نام جیسے الحاقہ، الطامہ، الصاخہ، الغاشیہ، الساعہ، الواقعہ وغیرہ گزر چکے ہیں۔ اس لیے القاریہ کہتے ہیں اس کو کیونکہ یہ اپنی ہولناکیوں اور ایسی حالت میں وارد ہوگی کہ دل کو خوفزدہ کر دے گی اور اللہ کے دشمنوں کو عذاب سے خبردار کر دے گی۔ فراش المبثوث، یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ایسے پروانے ہوں گے جو کہ قیامت کے دن منتشر اور بکھرے ہوئے ہوں گے، یعنی قیامت والے دن انسان بھی پروانوں کی طرح پراگندہ اور بکھرے ہوئے ہوں گے۔ اس دن وہ اون کی طرح مختلف رنگوں کی جس طرح اون ہوتی ہے اس طرح بکھرے ہوئے ہوں گے۔ یہ پہاڑوں کی وہ کیفیت بیان کی گئی ہے جو قیامت والے دن وارد ہوگی۔ قرآن کریم میں پہاڑوں کی یہ کیفیت مختلف انداز میں بیان کی گئی ہے، جس کی تفصیل پہلے بھی گزر چکی ہے سورہ نبا میں آیت نمبر 9 میں۔ اب آگے بھی ان دو فریقوں کا اجمالی ذکر کیا جا رہا ہے جو قیامت والے دن اعمال کے اعتبار سے ہوں گے۔ ترازو اور اعمال کے لحاظ سے جن کے اعمال نامے جو ہیں وہ اگر بھاری ہوں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ میزان موضوع کی جمع ہے، یعنی ایسے اعمال جن کی اللہ کے ہاں کوئی اہمیت اور خاص وزن ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اور وزن اعمال کے مطابق ہوں گے، ان کی نیکیوں کا پلڑا اگر بھاری ہوگا تو وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور جن کی برائیاں ہوں گی نیکیوں پر غالب ہوں گی اور برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور ہلکا ہوگا تو وہ جہنم میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہمارے نام اعمال کو اس قدر بھر دے کہ وہ نیکوکاروں میں شامل ہو جائے اور اللہ ہمیں جنت کا خریدار بنا دے۔ اسی طرح جہنمیوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ بعض کہتے ہیں کہ کے معنی دماغ کے ہیں، یعنی جہنمی جو ہے وہ سر کے بل ڈالے جائیں گے، اسے ابن کثیر نے روایت کیا ہے۔ الحمدللہ یہاں پر ہماری سورت تکمیل ہوتی ہے اس حدیث شریف کے ساتھ کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب گرمی زیادہ سخت ہو تو ٹھنڈی کر کے پڑھو، نماز کو ٹھنڈی کر کے پڑھو، اس لیے کہ گرمی کی شدت جہنم کی جوش کی وجہ سے ہے۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر نماز کی تاکید کی تھی جو کہ انسان کے نام اعمال میں سب سے زیادہ پہلے پوچھ ہوگی۔ الحمدللہ آگے ہماری سورۃ تکاثر کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی سورت ہے، اس کا ایک ہی رکوع ہے اور 8 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، باہم بہتات کی حرص سے تمہیں غافل کر دیا، ہلاک کر دیا تمہیں مال کی کثرت نے، حتیٰ یہاں تک کہ تم قبروں کو جا پہنچے، ہرگز نہیں جلد ہی تم جان لوگے، پھر ہرگز نہیں بلکہ جلد ہی تم جان لوگے، ہرگز نہیں اگر تم یقین کی آنکھ سے دیکھتے ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تکاثر سے فرمایا کہ مال کی زیادتی، یعنی مال، اولاد، اعوان و انصار اور خاندان، قبیلہ وغیرہ سب کچھ اس میں شامل ہے۔ ہر وہ چیز جس کی کثرت انسان کو محبوب ہو اور کثرت کی حصول کی کوشش و خواہش اسے اللہ کے کلام اور آخرت سے غافل کر دے۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کی اسی کمزوری کو بیان کر رہے ہیں جس میں انسانوں کی اکثریت ہر دور میں مبتلا رہی ہے۔
اور مال کی کثرت کرتے کرتے اسی حالت میں محنت کرتے ہوئے انسان موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے اور قبروں میں جا پہنچتا ہے۔ اس کا انجام عنقریب تم جان لو گے۔ یہ بطور تاکید فرمایا کہ تم دیکھ لو گے اسے یقینی آنکھ کے ساتھ۔ اپنی آنکھوں سے انسان جب موت کو دیکھتا ہے اور سامنے وہ مقام نظر آ جاتا ہے جو اس کی زندگی کا اختتام ہے، تو پھر انسان کو مشاہدہ عینی حاصل ہو جاتا ہے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے، پھر تم اسے ضرور یقین کی آنکھ سے دیکھو گے۔ پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ یہ سوال ان نعمتوں کے بارے میں ہوگا جو اللہ نے دنیا میں عطا کی ہوں گی، جیسے آنکھ، کان، دل، دماغ، امن و صحت، مال و دولت اور اولاد وغیرہ۔ بعض کہتے ہیں یہ سوال صرف کافروں سے ہوگا، بعض کہتے ہیں ہر ایک سے ہی ہوگا، کیونکہ محض سوال جواب جو ہیں وہ صرف مومن سے ہی نہیں ہوں گے بلکہ کافر سے بھی ہوں گے۔ جنہوں نے ان نعمتوں کا استعمال اللہ کی ہدایت کے مطابق کیا ہوگا وہ سوال کے باوجود عذاب سے محفوظ رکھیں گے، اور جنہوں نے کفران نعمت کا ارتکاب کیا ہوگا وہ دھر لیے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے الحمدللہ اس سورت کی تکمیل کے بعد ہماری سورہ عصر کا آغاز ہوتا ہے، جو کہ مکی سورت ہے۔ اس کا ایک ہی رکوع ہے اور 3 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا ہر بات کو واضح طور پر انسان کو نصیحت کرتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں، لیکن اگر انسان سمجھنے والا ہو تو۔ زمانے سے مراد شب و روز کی یہ گردش اور ان کا عدل بدل کر آنا ہے۔ رات آتی ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے اور دن طلوع ہوتا ہے تو ہر چیز روشن ہو جاتی ہے۔ علاوہ ازیں کبھی رات لمبی، کبھی دن چھوٹا، کبھی دن لمبا رات چھوٹی وغیرہ، اسی طرح سے زندگی کا نظام گزر رہا ہوتا ہے۔ زمانہ یہ ہے جو اللہ کی قدرت اور کاریگری پر دلالت کرتا ہے، اسی لیے رب نے اس کی قسم کھائی ہے۔ یہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، لیکن انسانوں کے لیے صرف اللہ کی قسم کے علاوہ کسی بھی چیز کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ انسان کا خسارہ اور ہلاکت واضح ہے کہ جب تک وہ زندہ رہتا ہے اس کے شب و روز سخت محنت کرتے ہوئے گزرتے ہیں، پھر جب موت سے ہمکنار ہوتا ہے تو موت کے بعد بھی آرام و راحت نصیب نہیں ہوتی بلکہ وہ جہنم کا ایندھن بنتا ہے۔ ہاں، اس خسارے سے وہ لوگ محفوظ ہیں جو ایمان اور عمل صالح کی جامع ہیں، کیونکہ ان کی زندگی چاہے جیسی بھی گزری ہو، موت کے بعد وہ بہرحال اپنی نعمتوں اور جنت کی پرآسائش زندگی سے بہرور ہوں گے۔ آگے اہل ایمان کی مزید صفات کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے، یعنی اللہ کی شریعت کی پابندی اور محرمات و معاصی سے اجتناب کی تلقین کرتے ہیں ایسے لوگ، اور مصائب و آلام پر صبر کرتے ہیں، احکام و فرائض شریعت پر عمل کرنے میں صبر اور معاصی سے اجتناب پر صبر، لذات و خواہشات کی قربانی پر صبر۔ صبر بھی اگرچہ تو اسی بالحق میں شامل ہے، تاہم اسے خصوصیت سے الگ ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں چلنے سے جو شخص دوسروں کو بھی آمادہ کرتا ہے، نیکیوں کی طرف رغبت دلاتا ہے اور اللہ کی طرف انسان کو آگے بڑھاتا ہے، اس کے راستے پر چلنے کی تلقین کرتا ہے، بہت زیادہ یہاں پہ صبر کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اور خلاصے قرآن بھی یہی ہے کہ اگر انسان کے اندر صبر نہیں ہے تو پھر وہ اللہ کی اطاعت کی طرف نہیں چل سکتا، کیونکہ تقوی اختیار کرنے کے لیے بھی بہت صبر چاہیے، اور تقوی انسان تب اختیار کرتا ہے جب اسے اللہ کی حقیقی علم جو ہے اس سے آگاہی ہو جاتی ہے، اور علم کا حاصل کرنے کا پہلا ذریعہ، پہلی سیڑھی بھی صبر ہی ہے۔ اگر انسان صبر نہیں کرتا تو وہ علم کی پہلی سیڑھی پر بھی نہیں چڑھ سکتا، اس کے بعد تمام اعمال جو ہیں وہ باطل رہ جاتے ہیں۔
اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو صبر عطا کرتے ہیں جو صبر کی توفیق مانگتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو بہترین صبر جمیل عطا فرمائے، آمین یا ربنا آمین۔ الحمدللہ، سورت کی تکمیل کے ساتھ ہماری سورت الحمزہ کا آغاز ہوتا ہے، جو کہ مکی سورت ہے اور اس کا ایک ہی رکوع ہے اور 9 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ۔ ہر طعنہ زن عیب جو کے لیے ہلاکت ہے، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا، وہ سمجھتا ہے کہ بے شک اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا، ہرگز نہیں، اسے ضرور حطامہ میں پھینکا جائے گا۔ ہمزہ بعض کے نزدیک ہم یہ معنی ہے، بعض اس میں کچھ فرق کرتے ہیں۔ ہمزہ وہ شخص ہے جو رو برائی کرتا ہے، جو پیٹھ پیچھے غیبت کرے اسے لمزہ کہتے ہیں۔ بعض اس کے معنی برعکس لیتے ہیں کہ ہمزہ آنکھوں اور ہاتھ کے اشارے سے برائی کرنے والا اور لمزہ زبان سے برائی کرنے والا ہے۔ اس سے مراد یہی ہے کہ جمع کرنا، گن گن کر رکھنا مال کا، یعنی اس کو سمیٹ سمیٹ کر رکھنا اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، ورنہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتا ہے وہ تو زکوٰۃ و صدقات اور انفاق سبیل اللہ کا اہتمام ہوتا ہے، جس کو ایسا شخص نہیں کرتا۔ یعنی معاملہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ اس کا ظام و گمان ہو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بجائے وہ اسے سمیٹ کر رکھتا ہے کہ وہ اسے ہمیشہ کی زندگی دے گی اور یہ مال جسے وہ جمع کر رہا ہے اس کی عمر میں اضافہ کر دے گی، اسے مرنے نہیں دے گی، تو ایسا بخیل شخص پھر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ بھی جہنم کا ایک نام ہے، توڑ پھوڑ دینے والی۔ حطامہ سے مراد وہی جہنم ہے جس میں مال جمع کرنے والا، طعنہ دینے والا اور انسان کو برا بھلا کہنے والا داخل کیا جائے گا۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سوال کرتے ہیں خود ہی، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور آپ کو کیا معلوم ہوا کہ حطمہ کیا ہے؟ یعنی وہ اتنی ہولناک آگ ہوگی تمہاری عقلیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور تمہارا فہم و شعور اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک پہنچتی ہے۔ بے شک وہ آگ ان پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی، لمبے لمبے ستونوں میں، یعنی اس کی حرارت اس قدر تیز ہوگی اور وہ اس قدر زیادہ ہوگی بھڑکیلی سی کہ دلوں کو بھی جھلسا دے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے ایسی جہنم سے جس کے بعد کہیں بار کے لیے فرار نہیں ہے، جس کے بعد انسان کی زندگی کا کوئی راستہ نہیں ہے اور صرف اختتام ایسا ہی ہے کہ وہ 4 دیواری کے اندر ایسے لمبے لمبے ستونوں کے اندر بھڑکتی آگ کے اندر ہی زندگی گزارے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ الحمدللہ، سورت کے تکمیل کے ساتھ ہماری سورہ فیل کا آغاز ہوتا ہے، جو کہ مکی سورت ہے اور اس کا ایک ہی رکوع ہے، 5 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی چالوں کو بیکار نہیں کر دیا اور اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے جو ان پر کنکریاں پھینک رہے تھے، پھر اللہ نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ علم ترا، یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے جو یمن سے خانہ کعبہ کی تہذیب کے لیے آئے تھے لوگ، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں، یعنی تو جانتا ہے کہ وہ سب لوگ جو تیرے ہمسر ہیں، کیا وہ جانتے ہیں؟ اس لیے فرمایا کہ عرب میں یہ واقعہ گزرے ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ مشہور ترین قول کے مطابق واقعہ اس سال پیش آیا جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، اس لیے عربوں میں اس کی خبر مشہور اور متواتر تھی۔ یہ مختصر سا واقعہ اس طرح سے تھا، اصحاب فیل کے نام سے حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے یمین میں ابرہہ الشرم گورنر تھا۔ اس نے صنعاء میں ایک بہت بڑا عیسائی گرجا عبادت گھر
تعمیر کیا اور کوشش کی کہ لوگ خانہ کعبہ کی بجائے عبادت اور حج و عمرہ کے لیے ادھر آیا کریں۔ یہ بات اہل مکہ اور دیگر قبائل عرب کے لیے سخت ناگوار تھی۔ چنانچہ ان میں ایک شخص نے ابرہہ کے بنائے ہوئے عبادت خانے کو غلاظت سے پلید کر دیا، جس کی اطلاع اس کو کر دی گئی کہ کسی نے اس طرح اس گرجے کو ناپاک کر دیا ہے، جس پر اس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا عزم کر لیا اور ایک لشکر جرار لے کر مکے پر حملہ آور ہوا۔ کچھ ہاتھی بھی اس کے ساتھ تھے۔ جب یہ لشکر وادی مفصل کے پاس پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے غول بھیج دیے، جن کی چونچوں اور پنجوں میں کنکریاں تھیں، جو چنے یا مسور کے برابر تھیں۔ جس فوجی کو بھی یہ کنکری لگتی وہ پگھل جاتا اور اس کا گوشت جھڑ جاتا اور بالآخر وہ مر جاتا۔ خود ابرہہ کا بھی صنعاء پہنچتے پہنچتے یہی انجام ہوا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ مکے کے قریب پہنچ کر ابرہہ کے لشکر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادا کے جو مکے میں کے سردار تھے اونٹوں پر قبضہ کر لیا، جس پر عبد المطلب نے آ کر ابرہہ سے کہا کہ تو میرے اونٹ واپس کر دے جو تیرے لشکریوں نے پکڑے ہیں۔ باقی رہا خانہ کعبہ کا مسئلہ، جس کو ڈھانے کے لیے تو آیا ہے، تو وہ تیرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ وہ اللہ کا گھر ہے، اسی کا محافظ وہ ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیت اللہ کا مالک ہے۔ اللہ جانے اور تو جانے۔ اسے ایسر تفاسیر نے روایت کیا ہے، یعنی وہ جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کا ارادہ لے کر آئے تھے، اس میں ان کو ناکامی ہوئی، اور ابابیل پرندے کا نام نہیں ہے بلکہ اس کے معنی غول اور درغول جھنڈ کے جھنڈ ہیں۔ سجیل مٹی کو آگ میں پکا کر اس بنائے ہوئے کنکر کو کہتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے پتھروں یا کنکروں نے توپوں کی شکل میں گولوں اور بندوقوں کا کام کیا اور اس طرح سے ان کو ہلاک کر دیا۔ یہ یعنی ان کے اجزائے جسم اس طرح بکھر گئے تھے جیسے کھائی ہوئی بھوسی تھی۔ الحمدللہ، یہاں پر ہماری سورہ جو ہے تکمیل ہوتی ہے اور سورہ قریش کا آغاز ہوتا ہے، جو کہ مکی سورت ہے۔ اس کا ایک ہی رکوع ہے اور 4 آیات ہیں۔ اسے جو سورت قریش ہے اسے سورہ ایلاف بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا تعلق بھی گزشتہ سورت کے ساتھ ہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے، یعنی ان کے سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس ہونے کی وجہ سے، لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر یعنی کعبہ کے مالک کی عبادت کریں، جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور انہیں خوف سے امن دیا۔ مانوس اور عادی ہونا یعنی اس کام سے نفرت کا دور ہو جانا۔ قریش کے گزران کا ذریعہ تجارت تھی۔ سال میں 2 مرتبہ ان کا تجارتی قافلہ باہر جاتا اور وہاں سے اشیاء تجارت لاتا۔ سردیوں میں یمن کی طرف جو گرم علاقہ تھا اور گرمیوں میں شام کی طرف جو کہ ٹھنڈا علاقہ تھا، خانہ کعبہ کی خدمت گزار ہونے کی وجہ سے تمام اہل عرب ان کی عزت کرتے اور اس لیے ان کے قافلے کو بلا روک و ٹوک سفر کرتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس صورت میں قریش کو بتلا رہے ہیں کہ تم جو گرمی اور سردی میں 2 سفر کرتے ہو تو ہمارے اس احسان کی وجہ سے کہ ہم نے تمہیں مکہ میں امن عطا کیا ہے اور اہل عرب میں معزز بنایا ہوا ہے۔ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو تمہارا سفر کرنا ممکن ہی نہ ہوتا، اور اصحاب فیل کو بھی ہم نے اسی لیے تباہ کیا ہے کہ تمہاری عزت بھی برقرار رہے اور تمہارے سفروں کا سلسلہ بھی برقرار رہے جس کے تم خوگر ہو، قائم رہے۔ اگر ابرہہ اپنے مذموم مقصد میں کامیاب ہو جاتا تو تمہاری عزت و سیادت بھی ختم ہو جاتی اور سلسلہ سفر بھی منقطع ہو جاتا۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ صرف اسی بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امن دیا ان کو خوف سے بھی، اور ان کو تجارت کے معاملات ان کے لیے تمام جو تھے راستے ہموار کر دیے۔ عرب میں قتل و غارت بہت عام تھی، لیکن قریش مکہ کو حرم مکہ کی وجہ سے جو احترام حاصل تھا اس کی وجہ سے وہ خوف و خطر سے محفوظ بھی رہے۔ الحمدللہ، یہاں پر ہماری سورت تکمیل ہوتی ہے اور سورۃ الماعون کا آغاز ہوتا ہے۔
جو کہ مکی صورت ہے. اس کا 1 رکوع ہے اور 7 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے؟ تو یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکا دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کا شوق نہیں دلاتا. چنانچہ تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت کرتے ہیں، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں اور لوگوں کو استعمال کی معمولی چیزیں بھی دینے سے انکار کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے، اس سے مراد جہاں پہ یوم الدین، یکذب بالدین سے مراد یوم الدین ہے کہ آخرت میں حساب و جزا اور وہ سب کچھ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے. بعض کہتے ہیں کہ کلام میں اصل عبارت یہ ہے، کیا آپ نے اس شخص کو پہچانا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ آیا وہ اس بات کی تصدیق سے گریز کرتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس لیے ایک تو بخل کرتا ہے، دوسرا قیامت کا منکر ہے. بھلا ایسا شخص یتیم کے ساتھ کیوں کر حسن سلوک کر سکتا ہے؟ یتیم کے ساتھ تو وہی شخص اچھا برتاؤ کرے گا جس کے دل میں مال کی بجائے انسانی قدروں اور اخلاقی ضابطوں کی اہمیت و محبت ہوگی. اور دوسرے اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اس کے بدلے میں مجھے قیامت والے دن اچھی جزا ملے گی. یہ کام وہی کرے گا جس میں مذکورہ خوبیاں ہوں گی، ورنہ یہ یتیم کے ساتھ، مسکین کے ساتھ ایسا عمل نہیں کرے گا، اس کو دھکے ہی دے گا. اس سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جو نماز کے بارے میں ذکر کیا گیا، فوائل للمصلین، وہ نمازی ہیں جو نماز میں غفلت کرتے ہیں یا پڑھتے ہی نہیں یا سستی سے پڑھتے ہیں، اور جب پڑھتے ہیں تو ایسے کہ ان کا جی ہی نہیں چاہتا اور تاخیر سے پڑھتے ہیں، یا خشوع و خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتے. یہ سارے مفہوم اسی میں آ جاتے ہیں. اس لیے نماز کی مذکورہ ساری کوتاہیوں سے بچنا چاہیے. یہاں اس کا مقام اس مقام پر بھی ذکر کیا گیا ہے کہ واضح ہو، نماز ان کوتاہیوں کے مرتکب وہی لوگ ہوتے ہیں جو آخرت کی جزا اور حساب کے کتاب پر یقین نہیں رکھتے. اسی لیے منافقین کی ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. سورہ نساء نمبر 142 میں. اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت ہی کم. اللہ سبحانہ وتعالی ہماری نیت، ہماری نمازوں کو خالص اپنی ذات کے لیے کر لے اور پہلے اوقات میں، اس کے مقرر اوقات میں نماز کی پابندی کرنے والا بنا دے. آمین. اور چھوٹی موٹی چیزیں جو ہیں، جو زندگی کے گزر بسر ہیں، ان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ ایسی چیزوں سے بھی گریز کرتے ہیں. تو دنیا کی کسی نعمت کو بھی اپنے اوپر ترجیح نہیں دینی چاہیے. جہاں پہ اللہ کی رضا مقصود ہو وہاں پہ ہر چیز اللہ کی راہ میں دے دینی چاہیے. الحمدللہ یہاں پہ ہماری سورت تکمیل ہوتی ہے اور آگے ہماری سورۃ کوثر کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی سورت ہے. اس کا 1 ہی رکوع ہے اور 3 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس سورت کا دوسرا نام سورہ نحر بھی ہے. الکوثر کثرت سے ہے. اس کے بہت سارے معنی بیان کیے گئے ہیں. ابن کثیر نے خیر کثیر کے مفہوم کو ترجیح دیا ہے کیونکہ اس میں ایسا عموم ہے کہ جس میں دوسرے معنی بھی آ جاتے ہیں. مثلا صحیح احادیث میں بتلایا گیا ہے اس میں ایک نہر مراد ہے جو جنت میں آپ کو عطا کی جائے گی. اسی طرح بعض احادیث میں اس کا مصداق حوض بتلایا گیا ہے جس سے اہل ایمان جنت میں جانے سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک سے پانی پیئیں گے. اس حوض میں پانی بھی اسی جنت والی نہر سے آ رہا ہوگا. اسی طرح دنیا کی فتوحات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رفع و دوام، ذکر اور آخرت کا اجر و ثواب سب ہی شامل ہیں، سب ہی خیر کثیر میں آ جاتے ہیں. اسے ابن کثیر نے روایت کیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن ہم سب کو حوض کوثر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے
آپ کے دست مبارک سے ہمیں حوض کوثر پینا نصیب کرے، آمین یا ربنا آمین۔ اور نماز کا حکم دیا گیا پھر آپ کو، یعنی صرف ایک اللہ کے لیے آپ نماز پڑھیں اور قربانی بھی صرف ایک اللہ کے نام پر کریں۔ مشرکین کی طرح ان میں دو طرحوں کے شریک نہ بنائیں۔ اصل میں اس کے معنی جو ہے یہاں پر جو ذکر کیا گیا اونٹ کے ہیں یا نیزہ اور چھری مار کر ذبح کرنے والے جانوروں کے ہیں، تو یہ بھی حکم آپ کو دیا جا رہا تھا کہ اللہ کی راہ میں قربانی کریں، صدقہ خیرات کریں۔ حج کے موقع پر مینا میں اور عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنا، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ ابتر ایسے شخص کو کہتے ہیں جو مقطوع نسل ہو، یعنی جس کی نسل ختم ہو جائے، یعنی اس ذات پر ہی اس کی نسل کا خاتمہ ہو جائے یا کوئی اور اس کا نام لیوا نہ ہو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد نرینہ زندہ نہ رہی تو بعض کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہا، جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ ابتر تو نہیں ہے، تیرے دشمن ہی ہوں گے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کی نسل کو باقی رکھا۔ وہ اس سلسلے کا آغاز جو تھا لڑکی کی طرف سے ہی ہوا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معنوی اور روحانی اولاد ہے، جس کی کثرت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت والے دن فخر کریں گے۔ علاوہ ازیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پوری دنیا میں نہایت عزت و احترام سے کیا جاتا ہے، جبکہ آپ سے بغض و عناد رکھنے والے صرف صفحات و تاریخ پر ہی موجود رہ گئے ہیں، لیکن کسی دل میں ان کا احترام نہیں ہے اور کسی زبان پر ان کا ذکر خیر بھی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح کی روحانی ذریت میں شامل فرما لے۔ اللہ ہم سے وہ کام لے لے کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو جب حاضر ہوں، اللہ ہم سرخرو چہروں کے ساتھ اٹھیں، ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا خوشی سے استقبال کریں اور فخر سے کہیں کہ یہ میری امت کی وہ بیٹیاں ہیں جنہوں نے میرے بعد میری امتی ہونے کا حق ادا کیا، اور وہ اللہ کے احکام جو میں دنیا میں ان تک پہنچا کر آیا تھا انہوں نے بہت احسن طریقے سے پہنچائے۔ اللہ تو ہمیں اس کی توفیق عطا فرما، آمین یا ربنا آمین۔ الحمدللہ یہاں سورہ تکمیل ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارا سورہ کافرون کا آغاز ہوتا ہے، جو کہ مکی صورت ہے۔ اس کا ایک ہی رکوع ہے اور اس کی 6 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اے کافرو، میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس معبود الہی کی عبادت کرتے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں ان معبودان باطلہ کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جو معبود برحق ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف کی 2 رکعتوں اور فجر اور مغرب کی سنتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض صحابہ کو فرمایا کہ رات کو سوتے وقت یہ سورت پڑھ لیا کرو، کیونکہ یہ شرک سے برات کے لیے ہے۔ اسے مسند احمد اور سنن ابو داؤد نے، جامع ترمذی نے اور صحیح البانی نے روایت کیا ہے۔ بعض روایات میں خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل بھی یہی بتلایا گیا ہے۔ اسے ابن کثیر نے روایت کیا ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے کافروں سے نفی کر دیجئے، یعنی جن کے بارے میں اللہ کو علم تھا ان کا خاتمہ کفر و شرک پر ہوگا، کیونکہ اس صورت کے نزول کے بعد کئی مشرک مسلمان ہوئے اور انہوں نے اللہ کی عبادت بھی کی۔ بعض نے پہلی آیات کو حال اور دوسری کو استقبال کے مفہوم میں لیا ہے، جیسا کہ بعض ترجمہ کرنے والوں نے اس طرح سے کہا ہے، لیکن امام شوکانی رحمہ اللہ نے کہا کہ ان تکلفات کی ضرورت نہیں ہے۔ تاکید کے لیے عربی زبان کا عام اسلوب جسے قرآن کریم میں کہیں جگہ اختیار کیا گیا ہے، جیسے سورہ رحمان، سورہ مرسلات میں ہے، اسی طرح یہاں بھی تاکیداً جملہ دہرائے گئے ہیں۔ الحمدللہ
یہاں پہ ہماری صورت جو ہے توحید کی جو صورت ہے اس کا ذکر کیا گیا تھا، اور شرک سے خلاصی کا حکم دیا جا رہا ہے، اور انسان کو اس چیز کی نفی کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو خاص و خاص تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن عام و خاص ہر ایک قاری قرآن کے ساتھ ہے۔ تو پھر ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، جو ہمیں اپنے دین سے ہٹائے، اپنے رب سے دور کرے، تو اس کو کہہ دینا چاہیے کہ تم اپنے دین پر راضی رہو، اور اس چھوڑنے کے لیے میں تو نہیں ہوں تیار جس کے میرے رب نے حکم فرمایا ہے، اور تمہارے لیے تمہارا دین، تمہارا عمل، اور میرے لیے میرا عمل۔ الحمدللہ یہاں پہ سورۃ تکمیل ہوتی ہے، اور سورہ نصر جو کہ مدنی سورت ہے اس کا آغاز ہوتا ہے، جس کا ایک ہی رکوع ہے اور 3 آیات ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ نزول کے اعتبار سے یہ آخری صورت ہے، اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ جس وقت یہ صورت نازل ہوئی تو بعض صحابہ کرام سمجھ گئے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت آ گیا ہے، اسی لیے آپ کو تسبیح و تحمید اور استغفار کا حکم دیا گیا ہے، جیسے حضرت ابن عباس اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا واقعہ صحیح بخاری میں روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کا مطلب اسلام اور مسلمانوں کا کفر اور کافروں پر غلبہ ہے، اور فتح سے مراد فتح مکہ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مولود اور مسکن تھا، لیکن کافروں نے آپ کو، صحابہ کرام کو وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ چنانچہ جب 8 ہجری میں یہ فتح مکہ ہو گیا تو لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے، جب اس سے قبل ایک دو فرد مسلمان ہو رہے تھے۔ فتح مکہ سے لوگوں پر یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں آپ، اور دین اسلام دین حق ہے، جس کے بغیر اپنی چاہت اخروی ممکن ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا جب ایسا ہو تو پھر آپ کیا کیجئے، آپ تسبیح بیان کیجئے، یعنی یہ سمجھ لیں کہ تبلیغ و رسالت اور احقاق حق کا فرض جو تیرے ذمہ تھا پورا ہو گیا، اور اب تیرا دنیا کے ساتھ کوچ کرنے کا مرحلہ آ گیا ہے۔ اس لیے حمد و تسبیح الہی اور استغفار کا خوب اہتمام کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ زندگی کے اخروی ایام میں جو آخری دن تھے ان میں کن چیزوں کا اہتمام کثرت سے کرنا چاہیے۔ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسبیح کا، اللہ کے ذکر کا اور استغفار کا حکم دیا جا رہا ہے تو عام انسانوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، لیکن ضروری ہے کہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ جو گزاریں اس کے لیے حکم یہی آیا ہے واستغفر، کہ استغفار کرتے رہنے چاہیے۔ جیسا کہ ایک اور حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 بار یا 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری نیت اور ارادے کے ساتھ کہ ہم بھی دن میں کم از کم 100 بار ضرور استغفار کریں گے۔ الحمدللہ یہاں پہ ہماری سورۃ تکمیل ہوتی ہے اور سورہ لہب کا آغاز ہوتا ہے، جو کہ مکی سورت ہے، اس کا ایک ہی رکوع ہے اور 5 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہو گیا، نہ اس کے مال اس کا کام آیا، نہ اس نے اس سے کوئی فائدہ اٹھایا اور نہ اس نے اس سے فائدہ اٹھایا جو اس نے کمائی کی۔ عنقریب وہ ضرور بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں دھونے والی ہے، اس کی گردن میں چھال کی پھٹی ہوئی رسی ہوگی۔ اس سورت کو سورۃ المسد بھی کہتے ہیں۔ اس کی شان نزول میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ اپنے رشتہ داروں کو انداز و تبلیغ کریں، تو آپ نے صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر یا صباحا کی آواز لگائی۔ اسی طرح کی آواز خطرے کی علامت سمجھی جاتی ہے، چنانچہ اس آواز پر لوگ اکٹھے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذرا بتلاؤ، اگر میں تمہیں خبر دوں کہ میں
کہ اس پہاڑ کی پشت پر ایک گھڑ سوار لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے، تو تم میری تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹا نہیں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر میں تمہیں ایک بڑے عذاب سے ڈرانے آیا ہوں اگر تم کفر و شرک میں مبتلا رہے۔ یہ سن کر ابو لہب نے کہا، تب الک، تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرما دی۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ تھا۔ اپنے حسن و جمال اور چہرے کی سرخی کی وجہ سے اسے ابو لہب یعنی شعلہ فروزاں کہا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ انجام کے اعتبار سے اسے جہنم کی آگ کا ایندھن بننا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی چچا تھا، لیکن آپ کا دشمن تھا، اور اس کی بیوی ام جمیل بنت حرب بھی دشمنی میں اپنے خاوند سے کم نہ تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا کتنا برا انجام کیا دنیا میں بھی، اور ان کے لیے بد دعا بھی کی کہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ یہ بد دعا ان الفاظ کے جواب میں تھی جو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق غصے اور عداوت میں بولے تھے، اور وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ خبر یعنی بد دعا کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی ہلاکت اور بربادی کی خبر دے دی۔ چنانچہ جنگ بدر کے چند روز بعد یہ عطسۂ بیماری میں مبتلا ہو گیا، جس میں طاعون کی طرح گلٹی سے نکلتی ہے۔ اس میں ان کی موت واقع ہو گئی۔ 3 دن تک اس کی لاش یوں ہی پڑی رہی، حتیٰ کہ سخت بدبودار ہو گئی۔ بالآخر اس کے لڑکوں نے بیماری کے پھیلنے اور آر کے خوف سے اس کے جسم پر دور ہی سے پتھر اور مٹی ڈال کر اسے دفنایا۔ استغفر اللہ العظیم۔ اللہ اور دین کے دشمنوں کا انجام کیسا ہوا کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں واضح طور پر اس لیے بیان فرما دیا تاکہ انسان اسے سبق حاصل کرے اور ایمان والوں سے، اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرے اور اس کے ساتھ جڑ جائیں۔ یہاں پر اس کی بیوی کے بارے میں جو ذکر کیا جاتا ہے تو وہ یہی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ مدد کیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے دار جھاڑیاں بچھایا کرتی تھی، اور قیامت کے دن چونکہ وہ دنیا میں محبت کرتی تھی زیورات کے ساتھ، تو قیامت کے دن اس کے گلے میں ایسا ہی رسا ڈال دیا جائے گا جیسے بٹی ہوئی رسی ہوتی ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ ہماری سورت تکمیل ہوتی ہے اور سورہ اخلاص کا آغاز ہوتا ہے، جو کہ مکی سورت ہے، اور اس کا ایک ہی رکوع ہے اور 4 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس نے کسی کو نہیں جنا اور نہ وہ خود پیدا کیا گیا ہے، اور کوئی ایک بھی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ یہ مختصر سی صورت بڑی فضیلت کی حامل ہے۔ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثلث یعنی 1/3 قرآن قرار دیتے ہیں، اور اسے رات کو اور صبح و شام ہر نماز کے بعد پڑھنے کی ترغیب بھی دی ہے۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے، بعض صحابہ کرام ہر رکعت میں دیگر صورتوں کے ساتھ اسے بھی ضرور پڑھتے تھے، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، تمہاری اس کے ساتھ محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ اسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس کا سبب نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب بیان کرو۔ مسند احمد نے اسے روایت کیا ہے، یعنی سب اسی کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ اس کے لیے کوئی چیز نکلتی ہے، نہ وہ کسی چیز سے نکلا ہے، اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے افعال میں، لیس کمثلہ شیئا، جیسے کہ سورہ شعراء آیت نمبر 11 میں بیان فرما دیا کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اس ذات کے برابر کوئی بھی نہیں ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، انسان مجھے گالی دیتا ہے، یعنی میرے لیے اولاد ثابت کرتا ہے، حالانکہ میں ایک ہوں، میں بے نیاز ہوں، میں نے کسی کو نہ ہی جنا ہے، نہ میں کسی سے پیدا ہوا ہوں، اور نہ ہی کوئی میرا ہمسر ہے۔
اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس صورت میں ان کا بھی رد ہو گیا جو متعدد خداؤں کے قائل ہیں، اور ان کا بھی جو اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں، اور ان کا بھی جو دوسروں کو اللہ کا شریک گردانتے ہیں، اور اس کا بھی جو سرے سے وجود باری تعالیٰ ہی کے قائل نہیں ہیں۔ الحمدللہ یہاں پہ ہماری سورت تکمیل ہوتی ہے، اور سورہ فلق جو کہ مکی سورت ہے اس کا آغاز ہوتا ہے، جس کا ایک ہی رکوع ہے اور 5 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ اس کے بعد سورہ ناس بھی ہے۔ پہلے یہ سورت نازل ہوئی سورہ فلق، اور ان دونوں کی مشترکہ فضیلت متعدد احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں۔ مثلا ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج کی رات مجھ پر کچھ ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جن کی مثل میں نے نہیں دیکھی کبھی بھی۔ یہ فرما کر آپ نے یہ دونوں صورتیں پڑھیں۔ اسے صحیح مسلم اور جامع ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ابن عابس جہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عابس کیا میں تمہیں سب سے بہترین ذریعہ بچاؤ نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے پناہ طلب کرنے والے پناہ مانگتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں صورتوں کا ذکر کر کے فرمایا، یہ دونوں معوذتین ہیں۔ صحیح سنن نے اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں تو آپ نے ان کے پڑھنے کا معمول بنا لیا اور باقی دوسری چیزیں چھوڑ دیں۔ اسے صحیح سنن ترمذی نے روایت کیا ہے۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا فرمائی، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گرہوں پر پھونکنے والیوں کی شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی تو معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک مار لیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف زیادہ ہو گئی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں کو برکت کی امید سے آپ کے جسم پر پھیرتی تھی۔ اسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا تو جبرائیل امین علیہ السلام یہی دو صورتیں لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا کہ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا ہے، اور یہ جادو فلاں کنویں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج کر اسے منگوایا۔ یہ ایک کنگھی کے دندانوں اور بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر 11 گرہیں پڑی ہوئی تھیں، اور موم کا ایک پتلا بنایا گیا تھا جس میں سوئیاں چبھوئی ہوئی تھیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے حکم کے مطابق آپ ان دونوں صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور گرہ کھلتی جاتی اور سوئی نکلتی جاتی۔ خاتمے تک پہنچتے پہنچتے ساری گرہیں بھی کھل گئیں اور سوئیاں بھی نکل گئیں، اور آپ اس طرح صحیح ہو گئے جیسے کوئی شخص جکڑ بندی سے آزاد ہو جائے۔ اسے صحیح بخاری اور فتح باری صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول بھی یہی تھا کہ رات کو سوتے وقت سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر پھونکتے، پھر انہیں پورے جسم پر مل لیتے، پھر سر، چہرے اور پھر جسم کے اگلے حصے پر ہاتھ پھیرتے۔ اس کے بعد جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچتے 3 مرتبہ آپ ایسا کرتے۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ صبح کی تصدیق کی گئی ہے۔ سورت کے بیچ میں روشنی لا سکتا ہے اللہ رب العزت، وہ اللہ تمام تر جس سے خوف و دہشت دور کر کے اپنی پناہ مانگنے والے کو بھی امن میں دے سکتا ہے۔ یا انسان جس طرح رات کو بات کا منتظر ہوتا ہے کہ صبح روشنی ہو جائے، اسی خوف زدہ آدمی پناہ مانگنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذریعے سے صبح کامیابی طلوع کے امیدوار ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کی پناہ میں آتا ہے۔ اس لیے سورہ فلق، سورہ ناس کا صبح و شام کے اذکار میں لازمی اہتمام بھی کر لینا چاہیے۔ الحمدللہ یہاں پہ صورت ہماری تکمیل ہوتی ہے اور سورہ ناس کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی صورت ہے۔ اس کا ایک ہی رکوع ہے اور 6 آیات ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے میں انسانوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے اللہ کے ذکر کو سن کر پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ یہ عام طور پر اس میں شیاطین اور اس کی ضروریت کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ جہنم اور ہر اس چیز سے پناہ مانگی گئی ہے جس سے انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی خوبصورت آیات مبارکہ نازل کی ہیں کہ ہمیں ہر قسم کے حاسدوں سے، جادوگروں سے، زہریلے جانوروں سے بھی۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز میں بچھو ڈس گیا۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی اور نمک منگوا کر اوپر ملا اور ساتھ ساتھ قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے رہے۔ الحمدللہ یہاں پر جہاں سورہ فلق کا ہمیں بتایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ہمیں سورہ ناس کے بارے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ موضوعتین میں سے ہیں اور صبح و شام کے اذکار میں ہمیں اس کو بھی ساتھ میں پڑھ لینا چاہیے۔ رب پروردگار کا مطلب جو سورہ ناس میں بتایا گیا وہ یہی ہے کہ جب کہ انسان ابھی ماں کے پیٹ ہی میں ہوتا ہے، اس کی تدبیر و اصلاح کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، حتیٰ کہ وہ بالغ و عاقل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ یہ تدبیر چند مخصوص افراد کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے کرتا ہے، اور تمام انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ اپنی تمام مخلوقات کے لیے بھی کرتا ہے۔ یہاں صرف انسانوں کا ذکر انسان کے اس اشرف و فضل کے اظہار کے لیے کیا گیا ہے جو تمام مخلوقات پر اس کو حاصل ہے۔ جو ذات تمام انسانوں کی پرورش اور نگہداشت کرنے والی ہے، وہی اس لائق ہے کہ کائنات کی حکمرانی اور بادشاہی بھی اسی کے پاس ہو، اور جو تمام کائنات کا پروردگار ہے، پوری کائنات پر اسی کی بادشاہی ہو، وہی ذات اس بات کی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور وہی تمام لوگوں کا معبود ہے۔ چنانچہ اسی عظیم ترین ہستی کی پناہ حاصل کرنی چاہیے۔ الوسواس کا مراد یہ ہے کہ بعض کے نزدیک ذی الوسواس ہے، یعنی مخفی آواز، جو شیطان بڑی نہایت غیر محسوس طریقوں سے انسان کے دل میں بری باتیں ڈالنا کرتا ہے، اسی کو وسوسہ کہا جاتا ہے۔ الخناس سے مراد کھسک جانے والا، یعنی یہ شیطان کی صفت ہے، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ کھسک جاتا ہے اور اللہ کی یاد سے غفلت برتتا ہے۔ تو جو دل پر چھا جائے وہ اللہ کا کلام ہے، اور جو بھاگ جائے وہ خناس ہے۔ یہ وسوسے ڈالنے والوں کی دو قسمیں ہیں۔ شیاطین جو جنات میں سے ہوتے ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو گمراہ کرنے کی قدرت دی ہے۔ علاوہ ازیں ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اس کا ساتھی ہوتا ہے جو اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا وہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس پر میری مدد فرمائی ہے اور وہ مطیع ہو گیا ہے، مجھے خیر کے علاوہ کسی بات کا حکم نہیں دیا جاتا۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری نے اسے روایت کیا ہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف فرماتے، آپ کی زوجہ مطہرات حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے آئیں۔ رات کا وقت تھا، آپ انہیں چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ نکلے۔ راستے میں دو انصاری صحابی وہاں سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلا کر فرمایا کہ یہ میری اہلیہ صفیہ بنت حی ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کے بارے میں ہمیں کیا بدگمانی ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں کچھ شبہ نہ ڈال دے۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ دوسرے وہ شیطان جو انسانوں میں سے ہوتے ہیں جو اپنی ہی جنس انسانوں کو گمراہی کی ترغیب دیتے ہیں۔
اس کی تفصیل کی روشنی میں من الجنۃ والناس کا تعلق الذی یوسوس سے بھی کیا جاتا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں من الجنۃ والناس کا تعلق فی صدور الناس میں الناس سے ہے، لوگوں سے ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ بنتا ہے کہ شیطان جن کو گمراہ کرتا ہے، ان کی دو قسمیں ہیں، یعنی شیطان انسانوں کو بھی گمراہ کرتا ہے اور جنات کو بھی۔ صرف انسانوں کا ذکر اس لیے تغلیب کے طور پر ہے، ورنہ جنات بھی شیطان کے وسوسوں سے گمراہ ہونے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ جنوں پر بھی قرآن میں رجال کا لفظ بولا گیا ہے، اس لیے وہ بھی الناس کا ہی مصداق ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی ہماری سورت جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے اور ہمارا قرآن مجید بھی تکمیل کو پہنچتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خاص و خاص دعا کرتے ہیں کہ اے رب العالمین، جو ہم نے تیرا یہ قرآن پڑھا، سمجھ کر، سیکھ کر ایک ٹوٹی پھوٹی سی کوشش کی ہے، ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور جو ہم نے سیکھا سمجھا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ جو ہم سے کمی بیشی ہوئی، گناہ غلطی خطا ہو گئی، اس کو پڑھنے میں، اس کو سمجھنے میں، اس کا حق ادا کرنے میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جی تو معاف فرما دے، اور ہمارے لیے ان تمام غلطیوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرماتے ہوئے درجات کی بلندی عطا فرما۔ ہمیں اپنے اس تمام کلام کو جو ہم نے پڑھا سیکھا، ہم تمام بہنوں کو جو اہل اسلام ہیں، تیری قرآن کو، تیری اس کتاب کو پڑھتے ہیں، اللہ ان کے لیے ان کے درجات بلند فرما دے، دنیا میں بھی اس کو نجات کا ذریعہ بنا دے، رہنمائی کا ذریعہ بنا دے، اس کو ہمارے لیے نور ہدایت بنا دے، ہماری زندگیوں کو اس کے ساتھ سنوار دے، اور ہماری آخرت کو بھی اس کے ساتھ سنوار دینا یا رب العالمین۔ اس کے صدقے سے، اس کے وسیلے سے، اپنے اس پاک کلام کے توسط سے ہماری قبروں کو بھی پر نور کر دینا۔ اللہ تو نے خود فرمایا ہے کہ نور ہدایت ہے، ہماری زندگی کو بھی پر نور کر دے، ہماری قبروں کو بھی پر نور کر دے، اور ہماری عاقبت کو بھی پر نور کرنا۔ اللہ ہمیں پر نور چہروں کے ساتھ اٹھانا، جس دن تو روز محشر اٹھائے گا۔ اللہ اس کلام کو ہمارے لیے حجت بنا دینا، دلیل بنا دینا جنت میں داخل ہونے کی۔ اللہ ہمیں جہنم سے نجات کی دلیل بنا دینا اس قرآن کو۔ اللہ یہ ہمارا بہترین ساتھی بنا دے، دنیا میں بھی ہر لمحہ ہر لمحہ ہم اس کو اپنے ساتھ رکھیں، اس سے اپنی زندگی کے تمام احکام کی رہنمائی لیتے رہیں، اور اللہ تو اس سے ہماری شرح صدر فرما دے۔ یا اللہ ہمیں نور ہدایت سے اللہ ہمیں آگاہ کر دے، جو تو نے طریقہ سکھا دیا اپنے ان تمام احکامات پر، اللہ اس میں کسی قسم کی کجروی اختیار کرنے سے بچانا۔ جیسا دین حق سنت نبی تو نے اپنے پیارے محبوب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا تھا، ہمیں ویسا علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اس کے پانچوں حقوق جو ہیں، اس کا حق تلاوہ، اس کا غور و فکر تدبر کرنا، اس کو حفظ کرنا، اس پر عمل کرنا، اور اس کو دوسروں تک تبلیغ کرنا، دوسروں تک پہنچانا، ان تمام پانچوں حقوق کا ادا کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ اس ماہ رمضان میں جو ہم نے ایک ٹوٹی پھوٹی سی کوشش کی ہے، ادنا سی کوشش کی ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لے، اور ہمارے لیے اس قرآن کو دنیا و عقبہ کی کامیابیوں کا ذریعہ بنا لے۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اور ہمیں تا حیات اس کلام کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہر دن میں اس کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا، ہمیں اس سے رہنمائی عطا فرمانا، ہماری زندگیوں کو غفلت سے نکال کے تو نے اس نور ہدایت کے ساتھ روشن کیا۔ اللہ ہمارے دلوں کو کبھی بھی تاریکیوں میں نہ ڈبونا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمین۔ اے رب العالمین، اپنے اس پاک کلام کو ہماری زندگی میں بھی نجات کا ذریعہ بنا دے، اور ہماری قبروں کو اس سے پر نور کر دینا۔ اللہ جو ہم کمی بیشی ہوئی، خطا غلطی ہوئی، اس کو پڑھنے میں بھول چوک ہو گئی، اللہ ہمیں اس کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے لیے
مغفرت کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ اسے ہمیں دن رات اس کی پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اس کی رحمت کا سائبہ ہمارے سروں پہ رکھ. اللہ اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. تیرے اس کلام کے بغیر ہم کسی راہ کی ہدایت نہیں پا سکتے. اللہ تو ہمیں سیدھا اس کی ساتھ رہنمائی فرماتے ہوئے جنت الفردوس کے بلند مقامات عطا فرمانا. جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان سب کے ایصال ثواب ہم کرتے ہیں اپنے اس پاک کلام کو. اللہ جو مرحومین ہیں جو دنیا سے اس جہان فانی سے رخصت ہو چکے ان سب کو ایصال ثواب پہنچا دے اور ان کی قبروں کو ٹھنڈا کر دے. اللہ ان کے لیے ہر قسم کے عذاب کو دور فرما دے اور ہمارے لیے بھی اسے دنیا عقبہ کی نجات کا ذریعہ فرما دے. اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولادوں کو، تمام اہل ایمان کو، تمام اہل آدم کی اولاد کو اللہ تمام کی مغفرت فرما دے. اللہ تو سب کو بخش دے. اللہ اس قرآن کے توسط سے اللہ اپنے پاک کلام کو ہم سے قبول فرما لے. اللہ تو قبول فرما لے. اللہ تو ہمارے گناہ بخش دے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا تقبل منک انک انت السمیع العلیم. اللہم آمین یا ربنا آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے سمیت جن جن بہنوں نے اس قرآن پاک کو سنا، سیکھا، سمجھا ان سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب سے اس کو قبول فرما لے. جو کمی کوتاہی کمی بیشی رہ گئی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو معاف فرما دے. اور آپ سب بہنوں سے جن جن نے سنا اس کلام کو اور جس طرح سے میں نے آپ تک پہنچایا، اللہ رب العزت جانتا ہے میں کسی بھی طرح سے کوئی پروفیشنل طریقے سے نہ آپ تک یہ پہنچانے کی کوشش کر پائی ہوں اور نہ میں اس طریقے سے پڑھاتی ہوں. بہت ہی سادگی کے ساتھ، نہ میرے پاس کوئی سورسز تھے نہ کچھ، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ ایک موبائل کے ذریعے سے آپ تک ریکارڈنگ کا جو ذریعہ مجھے ممکن ہو سکا میں نے اس کے ذریعے سے اپنی ان بہنوں کی درخواست پر جو چاہتی تھیں کہ وہ لائیو میرے ساتھ اس ترجمہ کو یا قرآن کو پڑھنا چاہتی ہیں اور وہ پڑھ نہیں پا رہی تھیں، ان کے لیے کچھ ایسا جو واٹس ایپ کے ذریعے سے ان تک پرووائڈ کیا جا سکے میں نے ایک چھوٹی سی اتنا سی کوشش کی ہے. جو غلطی خطا کمی بیشی رہ گئی ہے جہاں پر، اور جیسا کہ آپ سب کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ میرے پاس کوئی ماحول اویلیبل نہیں ہے ایسا مخصوص جو ریکارڈنگز وغیرہ کے لیے ہو، نہ کوئی ایسے سورسز تھے، لیکن ایک چھوٹی سی کوشش تھی جو میں نے آپ تک پہنچایا. کوئی غلطی کوتاہی اگر ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معاف فرمائے اور آپ سب بھی درگزر کر دیجیے گا. جزاک اللہ احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.